فرشتے اپنے مقام بلند کی بنا پر خدا سے براہ راست احکام پاتے اور پھر یہ فیصلے مخلوقات پر نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے باعث سب سے بڑھ کر اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی مثال لیتے ہیں جس میں وہ ایک غیر معمولی ہستی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ کہف میں جس طرح ان کے کاموں کو بیان کرتا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے مخلوق پر نافذ کرتے تھے۔ احادیث میں ان کا نام خضر بیان ہوا ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کی مائیت میں ایک سفر کیا جس میں حضرت خضر نے 3 کام کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سخت اعتراض کیا۔ جواب میں انہوں نے اپنے عمل کی جو توجیہ بیان کی وہ اس طرح تھی۔ اس لڑکے کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے۔ اس بچے کو مارنے کی توجیہ اپنے اندیشے کی شکل میں حضرت خضر اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر سے والدین کو تنگ کرے گا۔ یہ مستقبل میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا جس کا علم صرف اللہ کو تھا۔ انہوں نے اس بات کو اندازے سے سمجھا کیونکہ اصل حکم یہ تھا کہ اس بچے کو مار کر دوسرا بچہ دیا جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہوا۔ سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ قرآن مجید نے حضرت خضر کا اندازہ نقل کر کے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی حکمت کو بالکل ٹھیک سمجھا تھا۔ جو بظاہر ایک شر تھا وہ دراصل ایک خیر تھا اور فرشتے یہ حقیقت سمجھتے تھے۔ واقع موسیٰ و خضر اس بات کا بڑا عمدہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے احکام نہ صرف پوری طرح نافذ کرتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سر تسر خیر ہے، چاہے بظاہر اس سے شر پیدا ہوتا ہوا نظر آئے۔